بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 47 سال تک حیات رہیں۔ امیر معاویہ کی خلافت کا آخری حصہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا اخیر زمانہ تھا۔ اس وقت ان کی عمر 67 برس تھی۔ آپ 58 ہجری میں رمضان کے مہینے میں بیمار ہوئیں۔ چند روز علیل رہیں۔ کوئی حال پوچھتا تو فرماتی کہ اچھی ہوں۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا اور لوگ عیادت کے لیے آتے اور مزاج پرسی کرتے تو فرماتی کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی میں رطب اللسان رہتی اور پوری طرح سے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتی، کاش میں مٹی کا ایک ڈھیلا ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شہر نہ ہوتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ذکوان بیان کرتے ہیں کہ جب آپ علیل ہوئیں تو میں اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ آپ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن آپ کے سرہانے کھڑے تھے۔ میں نے کہا آپ کے پاس عبداللہ بن عباس آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ نزا کی حالت میں تھیں۔ آپ کو تامل ہوا کہ وہ آ کر تعریف نہ کرنے لگیں، کہنے لگیں ابن عباس کو نہ آنے دو، اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ ذکوان نے کہا ام المومنین ابن عباس آپ کے ایک نیک اور صالح فرزند ہیں، آپ کو سلام کرنے اور الوداع کہنے کے لیے آئے ہیں۔ کسی نے عرض کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سعد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں، اس لیے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس پر فرمایا اچھا تو اگر تم چاہو تو اس کو بلا لو۔ آخرکار میں نے انہیں بلا لیا۔ ابن عباس نے آتے ہی آپ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ پھر ابن عباس نے ام المومنین سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں اگر اللہ کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی اچھا ہے۔ اس پر ابن عباس نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ ابن عباس کہنے لگے کہ آپ کو بشارت ہو۔ فرمایا کس چیز کی؟ ابن عباس نے کہا کہ آپ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان میں صرف جسم سے روح نکلنے کا فرق رہ گیا ہے، پھر آپ ان سب سے جا کر ملاقات کریں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی لاڈلی اور محبوب ترین بیوی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے، اور آپ کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ شب ابوا کو آپ کا ہار کھو گیا تھا، اسے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک ٹھہرے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں نے اس حالت میں صبح کی کہ ان کے پاس پانی نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی اور مسلمانوں کو یہ سہولت آپ ہی کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرمائی جسے روح الامین لے کر آئے۔ اب ایسی کوئی مسجد نہیں کہ جس میں آپ کی برات کی آیتوں کی صبح و شام تلاوت نہ کی جاتی ہو۔ ام المومنین فرمانے لگیں ابن عباس تعریفیں چھوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ کاش میں بھولی بصری گمنام ہو جاتی۔ انتقال سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتی کہ مجھے دوسری ازواج مطہرات کے مقابلے میں کوئی برتر مقام دیا جائے، اور مجھے رات ہی کو دفن کر دینا، صبح کا انتظار نہ کرنا۔ 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری میں نماز وتر کے بعد شب کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 67 برس تھی۔ آپ کی وفات کی خبر اچانک ہی تمام مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور انصار اپنے گھروں سے نکل آئے۔ آپ کی تجہیز و تکفین شب میں ہی عمل میں آئی۔ جنازے میں اتنا ہجوم تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی۔ ان دنوں حضرت ابو ہریرہ مدینہ منورہ کے قیام مقام امیر تھے۔ تدفین کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر کے چاروں طرف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تاکہ آپ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ آپ کو قبر اطہر میں آپ کے بھانجوں بھتیجوں یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد بن ابی بکر، عبداللہ بن محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر نے اتارا۔ آپ کی قبر اطہر میں جو 5 آدمی اترے، ان میں عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر آپ کی بہن حضرت اسماء کے بیٹے تھے، اور قاسم بن محمد اور عبداللہ بن محمد آپ کے بھائی محمد بن ابی بکر کے بیٹے تھے۔
اور عبداللہ بن عبد الرحمن آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے بیٹے تھے۔ آپ حسب وصیت جنت البقیع میں مدفن ہوئی۔ مدینہ منورہ میں قیامت برپا تھی کہ آج حرم نبوت کی ایک اور شمع بجھ گئی۔ ایک مدنی سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی وفات کا غم اہل مدینہ نے کتنا کیا؟ جواب دیا، جن کی وہ ماں تھی یعنی تمام مسلمان، انہی کو ان کا غم تھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ لوگوں کی آہ و فغاں سن کر بولی، عائشہ کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت بھیجے کہ اپنے باپ کے سوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بعد کچھ متروکات چھوڑے، جن میں سے ایک جنگل بھی تھا۔ یہ ان کی بہن حضرت اسما کے حصے میں آیا۔ امیر معاویہ نے تبرکن اس کو 1,00,000 درہم میں خریدا۔ حضرت اسما نے یہ کثیر رقم عزیزوں میں تقسیم کر دی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔